ہماری بدقسمتی یہ ہے, ایک منٹ عائشہ چپ رہو, ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اپنی زبان سے نابلد, ہم اپنی نام سے نابلد. ہمارے ہاں میں ابھی ایک تصویر دیکھ رہا تھا, ہمارے ایک ایکٹر ہے جو ہالی ووڈ میں کام کر کے آئے ہیں, وہ پورا سوٹ پہن کے ٹائی لگا کے بو لگا کے بیٹھا ہوا ہے, اور بیوی اس کی ننگی ہے کیونکہ وہ باہر کی ہے. اور یار کون سی دنیا میں رہ رہے ہو تم لوگ؟ یہ وہ ظلم ہے. میں بار بار کہتا ہوں, آپ ویمن رائٹس کی بات کیجیے, اس کو شادی مرضی سے کرنے دیجیے, اس کا پہلا شرعی حق ہے, اس کو پراپرٹی میں حصہ دیجیے, اس کا شرعی حق ہے, اس کو ایکول اپرچونٹیز آف جاب دیجیے, ایکول ویجز دیجیے, اس کو پڑھنے دیجیے. پر میں بولنا چاہتا ہوں جی سر, Give him time to talk. بالکل. اچھا اب بات یہ ہے کہ امریکہ میں ریپ ہوتا ہے, بالکل ہوتا ہے, اور یہ ہم پاکستانیوں کی الٹیمیٹ ڈیفense ہے. Let's be their worst, not our best. Whereas I say we need to be our best. Why can't we be that? America does not matter to me. India does not matter to me. اچھا ایک منٹ عائشہ, ایک منٹ ٹھہرو. میں آپ کو ایک پہلی بات تو سب سے امپورٹنٹ بتاؤں کہ میں نے اپنی بیٹیوں کو وہ احترام دیا جو میرے مذہب نے الاؤ کیا تھا مجھے. میرے ہاں میری بیٹی کو اوف نہیں کہا جا سکتا. Nobody can dare say this. میرے ہاں میری بیوی کی حکومت ہے. اب ہمارے اگر ہم نے دونوں نے آئینہ دیکھنا ہے نا تو خدا جانتا ہے آئینہ شرم سے ڈوب کے مر جائے گا. لیکن سر ہم شرمندہ نہیں ہوں گے. سر لیکن ایک منٹ ایسا سن لو, بات کو ختم ہونے دو. جی سوال یہ ہے کہیں نہ کہیں جب وہ چیختا ہے یا میں چیختا ہوں, بات ہم کہیں وہیں ایک کہنا چاہتے ہیں. اس کا کہنے کا طریقہ الگ ہے, میرا کہنے کا طریقہ الگ ہے. میرا بھی المیہ ہے, منیب کا بھی المیہ ہے کہ میرے ہاں عورت پر ظلم ہوتا ہے, لیکن خدا گواہ ہے ہمیں بھیڑیا مرد اور بھیڑیا عورتوں کو الگ کرنا ہوگا. یہ 4-6 ایگزامپل. ایک منٹ آرام سے سن لو نا, تمہیں پرابلم کیا ہے؟ سر میں سن رہی ہوں, سر میں سر سٹ کے سن رہی ہوں آپ کی بات. دیکھو میں نے اپنی زندگی میں 2 واقعات سنے جس میں لاش کو قبر سے نکال کے ریپ کیا گیا, اس پر فلم بن گئی. ٹھیک ہے, سوال یہ نہیں ہے, سوال یہ 2 واقعے ہیں میرے پاکستان کی تاریخ میں جب سے میں اس کو آبزرو کر رہا ہوں. یہ ایک گندا گھٹیا بدبودار واقعہ ہے. اس کو میں اب آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں, یہ گھٹیا ترین مثال ہے, لیکن خدا کی قسم اس وقت کوٹ کرنا بڑی ضروری ہے. میرا ایک دوست ڈسٹرکٹ سیشن جج لگا, میرا لنگوٹیا تھا سیالکوٹ میں, تو اس نے مجھے, ہم غریب لوگ ہوا کرتے تھے, اب اللہ نے مہربانیاں کر دی تو ہم ایک دوسرے کو دکھاتے ہیں نا, پھر یار چیک کر. تو اس نے مجھے اگلے دن کہا کہ آگے کھانا کھا. تو میں کراچی سے آیا اور میں گیا اس کے پاس سیالکوٹ, تو مجسٹریٹ کی میٹنگ چل رہی تھی اور ہی واز ہیڈنگ اٹ. تو مجھے بٹھایا گیا کہ 15 منٹ دے دیجئے. 15 منٹ بعد وہ آیا تو وہ ڈپریس تھا. میں نے کہا کیا بات ہے؟ اس نے کہا خلیل میری عدالت میں 1902 کیس ہیں جس میں باپ نے بیٹی کو, بھائی نے بہن کو, ماموں نے بھانجی کو, نانا نے دوتی کو, دادا نے پوتی کو ریپ کیا ہے. اب یہ واقعات اگلیسٹ ہیں, یہ کہانیوں میں بیان ہونے والے نہیں ہیں کہ اب اس پر میں ڈرامہ بنا دوں. یہ وہ گھٹیا لوگ ہیں جو معاشرے کے لیے ذلت کا باعث بنتے ہیں. اور تمہارا کیا خیال ہے ایسی عورتیں نہیں ہیں؟ If I try to start mentioning تم آپ کے پاس یہاں ڈلوزی والوں کا واقعہ ہے بہت بڑا, جب ان کی ماں نے باپ کو اس کے اپنے یار کے ساتھ مل کر اس کے سامنے مارا, اور پھر ہزاروں واقعات آپ اٹھائیے اخبار جس میں عورتیں اپنے آشنا کے ساتھ بھاگی اور بچے نہر میں پھینکے. یہ موجود ہیں. سر آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن سر ہم دیکھیں, ہم کبوتر تو نہیں بن سکتے کہ آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائیں کہ ہم نے اپنا ملک کا سب سے اچھا چہرہ دکھانا ہے. سر پھر ہم اپنے بچوں کو کیسے پروان چڑھائیں گے, ان کو سچ اور جھوٹ کا فرق کر رہی ہوں. میں ایک برا چہرہ لے کے آیا. جی سر. The topic was this کہ میرے ہاں جرنلسٹوں نے پیسے کھائے. ہاں وہ تم نے بلا دیا سب کو. اگری کرتی ہوں کہ جی چنگاری تو لگ گئی ہے بھیا. میں ہمارا ٹاپک تھا جھوٹ اور جرنلزم, آج اس پر بات کر لیتے, پھر جھوٹ اور پولیٹیشن پر بھی آ جائیں گے. میں نے تھوڑا سا دیکھیں اسٹیج کے اوپر بہت ظلم کر رہا ہے امریکہ, اپنے انہوں نے بلیک کمیونٹی صاحب بہت ظلم کیا.
مقبوضہ کشمیر میں عورتوں کی باڈی کو، یہ ہوتا ہے جب عورت کی باڈی کو اور اس کے کنسنٹ کو رسپیکٹ نہیں کرتے، ایک وار آف ٹول بنایا گیا اور وہاں زیادتی ہوئی، اور یہ چیز پوری دنیا میں ہو رہی ہے. اور اس کیس میں یہ 3 بھیا 14 لاکھ بندہ مارا انہوں نے عراق میں، مرد مرا ہے 90%، تو ان کی بھی باڈی تھی، وہ بھی ٹریسپاس ہوا ہے. نہیں بننا چاہتے نا، اسی لیے ہم پہلے ہی خود کو درست کر لیں. کیونکہ آپ لوگوں نے چھوٹے اسکیل پر، آپ لوگوں سے میرے کہنے کا مراد ناٹ آپ، لیکن جن لوگوں کے پاس پاور ہے اس معاشرے میں بھی، آپ لوگوں کے پاس امریکہ کی بیکنگ نہیں ہوگی، لیکن آپ نے اپنے اسکیل کے اوپر جتنا بن کے دکھانا تھا نیتنیاہو آپ نے وہ بن کے دکھا دی ہے. آپ کا پرسپیکٹو آ گیا، ہم عوام کو شامل کرتے ہیں، ان کا پرسپیکٹو لیتے ہیں کہ ان کا کیا خیال ہے. جی میرا نام عثمان ہے. سر بات ہو رہی تھی جھوٹ اور جرنلزم کی. جی تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پتہ چل گیا کہ جھوٹ کون بلوا رہا ہے، کیونکہ سب کو پتا ہے کہ یار جھوٹ یہ لکھ کے دیا جا رہا ہے صحافی کو، یا پھر عدالتوں میں فیصلے لکھ کے دیے جا رہے ہیں، اور یہاں تک کہ وکیلوں تک کو بتایا جا رہا ہے کہ اس تھیم پہ آپ نے جھوٹ بولنا ہے، سچ بولنا ہے. تو جب ہمیں پتہ چل گیا کہ جھوٹ کون بول رہا ہے تو اس کا گریبان کیسے پکڑیں گے؟ اور اگر ہم گریبان نہیں پکڑ سکتے تو پھر ہم یہ روز اتنی بحث کیوں کرتے ہیں، ساری رات جھوٹ بولتے ہیں اور صبح اٹھ کے ہم پھر اسی جھوٹ کو بنانا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ تو وہی بات ہوگی نا، ساری رات روندے رہے، صبح پتہ لگ گیا مریا کوئی نہیں. تو پھر ہم نے گریبان کس کا پکڑنا؟ اگر گریبان نہیں پکڑ سکتے تو پھر یہ سب کچھ کیوں روٹیشن میں چل رہا ہے؟ دیکھو ہمیشہ تحریک شروع ہوتی ہے، ہم نے ایک سپریسڈ ٹائم گزار رہے ہیں، پھر ایک کرن پھوٹتی ہے، وہ آواز جو ہے اس میں بہت ساری آوازیں شامل ہوتی ہیں. جب آواز میں بہت ساری آوازیں شامل ہوتی ہیں تو ایونچولی وہ طاقت بن جاتی. ایک دم میں ابھی عرض کر کے بیٹھا تھا کہ چٹکی میں نہ ملک بنتے ہیں نہ چٹکی میں برباد ہوتے ہیں، اس لیے نہ ان کے بننے کا احساس ہوتا ہے عام آدمی کو، نہ ان کے برباد ہونے کا احساس ہوتا ہے. تو انشاءاللہ کہیں نہ کہیں سے شروع ہوگا، سب کو پتہ ہے، لیکن سب ایمان کی اس کمزور ترین علامت پہ کھڑے ہیں کہ کم از کم آواز تو بلند کر رہے ہیں. جو جس کی ہمت ہے وہ وہی کر سکتا ہے. چیز ہے کہ سچ بولنے دیا جائے یا اس کی مرضی کے مطابق بولنے دیا جائے، تو پھر کیوں لیا جاتا ہے؟ اس نے احمد فرحاد نے کہا جی میں سچ بولتا ہوں، مجھے اٹھا لو، اور پھر اس کو اٹھا لیا. مطلب یا جمہوریت کو چلے گیا، بیٹھا چنگا نہیں لگتا. منیب میں آپ کی طرف آؤں گی، ایک چھوٹا سا جملہ مجھے کہنے دیجئے. سر یہ اس بات کو ماننا چاہیے ہمیں آن ایوری لیول کہ دیکھیں جرنلزم میں جھوٹ اس لیے نہیں صرف بولا جا رہا کہ وہاں پہ پیسہ چل رہا ہے، یا صحافت بکی ہوئی ہے، یا صحافی بکا ہوا ہے، یا وہ کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ہے. اس چیز کو ہمیں ماننا پڑے گا کہ ایک خوف کا، جبر کا، ظلم کا جو ماحول ہے یہ ہمیں مجبور کر رہا ہے، کیونکہ ہر ایک میں اتنا پیچھا نہیں ہے کہ وہ آپ کی طرح جیل کاٹ کے آئے اور سچ بولے. جی ہر ایک میں نہیں ہے. کسی کے بچے ہیں، کسی کے بھی گھر میں رونے والا کوئی نہیں، کسی کی بیک بون کوئی نہیں، کمانے والا کوئی نہیں ہوتی لوگوں میں اتنی ہمت کہ وہ کھڑے ہو کر ظلم کا مقابلہ کر سکیں. نہیں سر، پیسوں کی بات نہیں کری، ایک منٹ مجھے جواب تو دو نا. صرف پیسوں کی وجہ سے نہیں. سوال تو یہ اصل میں تو ایشو یہ کھڑا ہوا کہ پہلے یہ ایک خبر ہوا کرتی تھی، اب اس کی تصدیق آنے لگ گئی اور بہت سارے صحافی ابھی تک بولے نہیں اس کے خلاف. ٹھیک ہے، آپ سپریشن میں ہیں، رائٹو، آپ کو بولنے سے روکا جا رہا ہے سچ، رائٹو. اب اس کے نہ بولنے کے پیسے وصول کر لیں گے آپ؟ سر سب لوگ تو پیسے وصول نہیں کر رہے نہ بولنے کے. یہ بھائی میں تو ان کی بات کر رہا ہوں نا جن کے نام آئے ہیں. جی آپ نے وہ لسٹ پڑھی ہے؟ جی. اب میں ان کو جسٹیفائی کرنے کا کیا جواز کیا ہے؟ بالکل ان کی کوئی جسٹیفیکیشن، انہی کی بات کر رہا ہوں. جی ان کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. میں نے ایک بات کی تھی اسٹیٹ سینسرشپ کے بارے میں، اور وہ یہاں ہر کوئی جو جواب دے رہا ہے بالکل صحیح دے رہے ہیں کہ چاہتے ہو کہ میں ادھر بیٹھا رہوں کہ نہیں. جب اس چیز کا ڈر لگ جائے ہمیں تو پھر اس کا مطلب کہ ہم سب کے منہ پر تالے لگ گئے ہیں. ہم آج بھی غلام ہیں. کسی امریکہ اور برطانیہ کی ضرورت نہیں ہے ہمیں غلام بنانے کے لیے. انہوں نے کچھ کلونیل لاز ہمارے پاس چھوڑ دیے تھے، آج ہم خود کلونیلسٹ بن گئے ہیں. آج جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا حال ہو گیا ہے. جو لوگ کل تک کہتے تھے شیخ مجیب الرحمان غدار، آج کہتے ہیں وہ ہیرو ہے، وہ میرے جیسا ہیرو ہے. واہ بھائی یہ کب ہوا اور کیسے ہوا؟ کہتے تھے بہت غضب کر لیا، محسن ڈاور کو اٹھا لیا، اسد علی طور کو اٹھا لیا. آج وہ اسد علی طور کے اٹھائے جانے کے اوپر ہوتے ہیں. تو دراصل آدھا سچ پھر بھی جھوٹ ہی ہوتا ہے. ہم اسی جگہ پر اب اپنے مکالمے کو کنکلوڈ کرتے ہیں. جھوٹ ایک ایسی برائی ہے، جھوٹ ایک ایسا ایک سچ ہے جو اس وقت ہمارے معاشرے میں سرایت کر چکا ہے.
وہ کسی بھی معاشرے میں کسی بھی سطح پر کسی بھی جگہ کسی عہدے پر کسی فکر میں کسی شعبے میں ہو وہ غلط ہے اور اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. چاہے ہم جو مرضی کہتے رہیں ہمیں اسے انڈورس کرنا پڑے گا. اپنے جو ہمارے سچ ہیں انہیں ماننا پڑے گا. کیا ہم اپنے سچ کو ماننے کے لیے تیار ہیں؟ اپنے گناہوں کو ماننے کے لیے وہی سر, اپنے سچ کو, اپنے جھوٹ کو, کیا اپنے گناہ کو, اپنی جو ہم سے اگنورنس ہوتی ہے اس کو, کیا ہم اپنی غلطیوں کو ماننے کے لیے تیار ہیں؟ اس سوال پر ہم اینڈ کر رہے ہیں. آپ سب کے آنے کا بہت بہت شکریہ. آپ تمام مہمان گرامی کا بہت شکریہ. کوئی بات اگر آپ لوگوں کو بری لگ گئی ہو تو میں صرف یہی کہہ سکتی ہوں, I'm not apologetic about it at all. یہ ایک ڈفرینس آف اوپینین ہے اور مکالمے کے لیے ہم یہاں موجود ہیں. آڈینس کی طرف سے, میری طرف سے اگر آپ کو کچھ برا لگا ہے تو وہ صرف اور صرف ڈفرینس آف اوپینین ہے. تھینک یو ویری مچ. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی.